حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت، کون سی بہترین امت؟ جس کو کہا گیا کہ تم نے سود نہیں کھانا، تم نے حرام نہیں کھانا، تم نے غیروں کا مال نہیں کھانا، تم نے جناب یتیموں کا مال نہیں کھانا، تم نے ناجائز طریقے سے مال نہیں کھانا. لیکن وہ امت آج سارے کرتوت کر رہی ہے. پہلی امتیں ایک ایک گناہ کریں. کوئی ہفتے والے دن مچھلیاں کسی کے لیے ممانت آئے تو وہ ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑیں، اللہ ان پر عذاب بھیج دے. کسی کی مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر جاؤ اس طرح شہر کی جس طرف نکل جاؤ وہاں بڑے بڑے پوش علاقے ہیں، بڑے بڑے جناب سوسائٹیاں ہیں اور بڑی بڑی دیواریں ہیں اور بڑی بڑی ان کی چیک پوسٹیں ہیں. اندر داخل ہونے سے پہلے اپنی شناخت کروائی جائے. بنی اسرائیل کی ایک قوم جس کے امیروں اور غریبوں کے درمیان جس کے امیروں نے دیوار کھڑی کر دی. بھائی اس قوم کے غریب ادھر رہیں گے اور امیر ادھر رہیں گے. جب دیوار کھڑی کر دی، ایک رات جب وہ سوئے، صبح اٹھے تو غریب امیروں کی جانب سے کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی جناب اٹھنے کے اثرات نہیں، کوئی جناب باتوں کی آواز نہیں. تو غریبوں نے کہا ہم جھانک کر دیکھو تو صحیح، یہ آج اٹھے نہیں، خیر ہو یہ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں. جب غریب قوم نے امیروں کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ وہ کتے اور خنزیر بن چکے ہیں. صرف میرے اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم نے ان کے درمیان تفریق پیدا کیوں کی ہے. جب میں نے جو خود بنایا ہے اپنے بندوں کو، خود کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو اونچا بنایا، کسی کو نیچا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، تم نے درمیان میں دیوار کیوں ہے؟ اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا. لیکن یہ آج ہر طرف یہی تماشا ہے. بنی اسرائیل والے قوم والے سارے گناہ، وہ مولوی ہوں ان میں بھی موجود ہیں جی، وہ پیر ہوں ان میں بھی موجود، وہ مشائخ ہوں ان میں بھی موجود، وہ عوام ہوں ان میں بھی موجود، وہ سیاستدان ہوں، وہ کوئی بھی طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کے اندر وہ سارے گناہ موجود ہوں. لیکن پھر بھی ان کے اوپر عذاب نہیں آتا، نہ ڈڈوؤں کا، نہ ٹڈیوں کا، نہ خون کا، نہ بارشوں کا، نہ طوفانوں کا، نہ سیلاب کا. پھر بھی ان کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. اور جمہوریت کے نام پر اور جناب مفاد عامہ کے نام پر، مفاہمت کے نام پر، وہ جو شخص آیا ہے ہماری وزارت عظمیٰ کے سیٹ پر 10 مہینے 11 مہینے ہوئے ہیں، وہ آیا شخص، وہ کہتا تھا میں اس قوم کو بچانے کے لیے، اس کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اگر کپڑے بھی اپنے بیچنے پڑے تو وہ بھی جناب بیچ کر ان کی خدمت کروں گا. اس نے کپڑے کیا بیچنے تھے؟ جو فطرت نے لباس دیا ہے، کھال اور ماس اور گوشت، اس نے وہ بھی نوچنا شروع کر دیا ہے قوم کا. اور کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی قوم، یہ بات پکی ہے. اور یہ کہتے تھے حساب ڈار آئے گا. میں نے کہا تھا تمہاری معیشت درست نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نے ناموس رسالت پر مداہنت کی ہے، تم نے ختم نبوت پر مداہنت کی ہے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہاں پھر رہے ہو کہ نہیں در بدر خار؟ ہاں تو آیا نظرتے کیوں بد نصیبہ. ہاں تسی آ جاندے تواڈے کول موقع سی. بابا جی فرماندے زندگی چ ایک ویڑا اے آندا کہ بندے نو یا ادھر دا فیصلہ کرنا پیندا یا ادھر دا فیصلہ کرنا پیندا. کاش کہ تسی سارے رسول اللہ دے در دا فیصلہ کر لیندے. اج تک تانوں سارے کہہ رہے ہیں تسی ڈیفالٹ بھی ہو چکے ہو، تسی جناب منگتے بھی ہو، تواڈے کول ملک بھی نہیں چل رہا. کہنے جی آپ کہتے ہیں جناب سود کو ختم کرنے والی بات، اور آپ کہتے ہیں جناب یہ کوئی ٹھیک بات ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں ہم سود نہیں دیں گے. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے آگے جھولیاں پھیلا کر پھرو، اور یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے آگے دامن پھیلا کر پھرو، اور تم امداد دینے جاؤ اور اگلے دروازے بند کرنے کہیں لینے نہ آ جائے، اور تم دنیا کو امداد دینے کی بجائے یہ بیان دو کہ ہم 6 مہینے تک ان سے امداد لیں گے نہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے. اور پوری قوم اس کے ساتھ بالکل جناب کھڑے ہیں جی، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بھائی جمہوریت جب سارے غریب مار دے گی تب جمہوریت سے جان چھڑائی جائے گی. آؤ آج بھی حضور کے دین کی طرف، آج بھی ان عیاشوں کی بدماشیاں بند کرو. اور ہم نے کہا تھا تیل کی قیمتوں میں اضافہ، تو آج ہم پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں. ہم نے پتہ ہے سب سے آخر میں کیوں اعلان کرنا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے، ہو سکتا ہے جن کو آزادی کی جنگ لڑنے کا شوق چڑھا ہوا تھا وہ کچھ کر لے قوم کے لیے، کچھ بول ہی پڑے اپنے اقتدار کی حرص کے علاوہ کہ یار اس قوم کو مارنا ہے تم نے. تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم منی بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ کہتے کہ ہم اپنی عیاشیاں ختم کر رہے ہیں.
آج کے بعد جتنے سرکاری جناب تیل لینے والی گاڑیاں ہیں اور گاڑیاں ہیں ان کا خرچہ ہم خود برداشت کریں گے. آج کے بعد جتنے بھی ہمارے اثاثے ہیں آدھے ہم وہ قومی خزانے میں جمع کرواتے ہیں. لیکن انہوں نے آسان حل ڈھونڈا ہوا ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم لتر بڑھا دیں اور بندے بڑھا دیں, قوم کھانے کے لیے تیار ہے. ہاں جی, قوم کھانے کے لیے تیار ہے. انہوں نے آسانی سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر کے سکون سے پھر کیا کرتے ہیں, پھر تماشے کرتے ہیں قوم کے ساتھ. پھر ایک آدھی آڈیو لیک کرتے ہیں, پھر ایک آدھی ویڈیو لیک کرتے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں آپ اس طرف لگ جائیں. ہم اپنے جناب نشہ اقتدار میں مست رہیں, لیکن ہم یہ انتظار کر رہے تھے ہو سکتا ہے یہ جناب جو آزادی کی جنگ لینے چڑھے تھے ان کو شوق چڑھ جائے, یا وہ کراچی سے خیبر تک کوئی بھی جناب جماعت ہو جن کو نوازا جا رہا ہے یا نوازنے کے لیے تیار ہے جناب, جو بوٹ پالش کرنے کے لیے پہلے نمبر پر صفوں میں کھڑے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو قوم کا خیال آ جائے. لیکن ہم نے دیکھا جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑنی تھی وہ خود جیلوں میں جا رہے ہیں اور جیلوں میں جانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. اور جناب جنہوں نے کہا تھا کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں وہ جناب آگے لیٹنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ آخری تو ہم ہی رہتے ہیں. اور یاد رکھنا قوم کی پناہ آخری حضور کا دین ہی ہے. یہ جہاں مرضی پھر لیں آخر وہ دین ہی ہے جو ان کو بچا سکتا ہے, اور وہ دین ہی ہے جو ذات سے بھی مراد ختم کرتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح, رشتہ داروں سے بھی ختم کرتا ہے, تعلق داروں سے بھی ختم کرتا ہے, دوستوں سے بھی ختم کرتا ہے, اور قریبی رفیقوں سے بھی ساری چیزیں ختم کر کے قوم کے خزانے میں جمع کرواتا ہے. اور جناب ان کو نشہ اقتدار نے مست کیا ہوا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا تم قوم کے جناب ہر چیز لوٹ چکے ہو, لیکن اب قوم, میں آپ سب سے بھی کہتا ہوں جائیں اور جا کر کہیں. وہ کہتے تھے کہ جناب مولویوں نے روڈ بند کر, ابھی بھی کئی بکواس کریں گے کہ جناب ان مولویوں کو کیا ضرورت پڑی تھی, یہ ایسی بات کریں ایسی بات کریں. بہرحال ان سے تو ہمیں غرض نہیں, کم از کم آپ قوم کے پاس جائیں اور اسے کہیں آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. کہ ابھی ہماری شنید یہ ہے کہ جناب بین الاقوامی ایجنسیاں اور بین الاقوامی ادارے آ رہے ہیں ہمارے ایٹمی پلانٹ کا وزٹ کرنے کے لیے, تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ, بھائی کچھ بھی نہ ہو غیرت تو اندر موجود ہو. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری دنیا سے تشریف لے کر گئے تو یہودی کے ہاں آپ کی زیرہ جو ہے وہ رہن پڑی تھی, لیکن آپ کے گھر میں 9 تلواریں لٹک رہی تھی. ہاں یہ تو ہمارا, لوگ کہتے ہیں پھر جناب یہ ڈیفنس. میں نے کہا بھائی بات سنو, ہم بھوکے بھی رہ لیں گے, ہم ساری باتیں کر لیں گے, لیکن اپنی غیرت کے اوپر سودا نہیں کریں گے. ہاں کل کو یہ بات جناب بین الاقوامی ادارے آ کر کہیں کہ جناب اس کو بھی بیک رول کرو اور اس کی جناب تعداد کو کم کر دو, انہیں کہہ دو بھائی ہم بھوکے رہ سکتے ہیں, اس کی تعداد بڑھائی تو جا سکتی ہے, کم نہیں کی جا سکتی. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جن کے ہاتھوں میں آپ کے ملک اور ریاست کا اقتدار ہے وہ بڑھانے کی کیا بات, وہ تو اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن یہ اس پاکستان نے باقی رہنا ہے تا صبح قیامت, اور اس پاکستان نے اسلام کا قلعہ بننا ہے. لیکن لگتا ہے اس کے آثار اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں سے, اپنے جناب رازوں میں سے اور اپنی تدبیروں سے انشاءاللہ جلدی لا رہا ہے. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ قوم کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ تحریک لبیک جو بھی فیصلہ کرے آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. آپ تو کھڑے ہیں نا, آپ کا کام ہے قوم سے بھی جا کر کہیں کہ وہ جناب کوئی نونیا ہے, کوئی جناب وہ جناب پی ٹی آئی والا ہے, یا کوئی جناب جو بھی جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے, اسے کہو بھائی ساری باتیں بعد میں, یہ ملک بچے گا تو تب ہم بچیں گے نا. اس ملک کو جس نام پر حاصل کیا ہے وہ ملک رہے گا تو پھر آگے چل سکیں گے نا. تمہاری یہ, میں تاجروں سے کہتا ہوں میرے آقا و مولا, ابھی رمضان شریف آ رہا ہے, اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم نے ایک جناب پلان ترتیب دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ بڑا بہترین ہوگا. بہرحال میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق گو یعنی سچ بولنے والا تاجر اور جناب امانت دار تاجر قیامت والے دن شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. لیکن سچ بولنے والا تاجر اور جناب امانت دار تاجر, لیکن یہاں کیا ہوگا, ابھی جناب آئے گا رمضان تو قیمتیں 3 گنا بڑھا دی جائیں گی.
پھر ان پیسوں سے جناب عمرے پر جایا جائے گا اور حضور کی بارگاہ میں سامنے کھڑے ہو کر کہا جائے گا یا رسول اللہ میں آ گیا. ان آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ گے, اس نبی کے امتی جس کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہمارے میں سے نہیں, جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ ہمارے میں سے نہیں, اور جس نے قوم کو دھوکہ دے کر مال بیچا وہ بھی ہمارے میں سے نہیں. یار بتاؤ ان پیسوں سے جا کر تم حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہو, نہ خوف خدا نہ شرم نبی, اور یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں. آؤ حضور کے دین کی طرف, اور آپ سب نے بھی تیار رہنا ہے. میں پوری پاکستانی قوم سے کہتا ہوں آپ سب نے بھی تیار رہنا ہے, اور شکر کرو کوئی بولنے والا ہے, ورنہ انہوں نے تو تمہیں جناب غریب کو تو پہنچائی اس نہج پر دیا ہے کہ جناب غریب کا پیٹرول 300 روپے ہو جائے, وہ غریب یہ سوچتے ہوئے مر جاتا ہے کہ مجھے پیسے مل بھی گئے تو میں لائن میں لگ کر ڈلواؤں گا کیسے, پھر اس کی بچت کیسے کروں گا. اور ہم نے تو نسخہ پہلے بتا دیا ہوا ہے. انشاءاللہ ابھی آپ کے ساتھ میدان میں بات ہوگی کہ آپ نے بدمعاشی کرتے ہوئے بڑھایا کیسے ہے. اگر یہ بدمعاشی پر اتر آئیں تو پھر انشاءاللہ تحریک لبیک والوں کا تو ٹریک ریکارڈ موجود ہے نا انشاءاللہ. پھر ہمیں تو یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہم پھر جس حد تک بھی جائیں پھر ہمارا کام وہ ہوتا ہے. تو پھر ہمارے بڑے تو ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا تلسم, آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. ہمارے بڑے تو پھر ہمیں وہ رستہ بتا کر گئے ہیں, اور اس رستے پر الحمدللہ ہم آج بھی چلنا جانتے ہیں, اور ہم اپنی نسلوں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ حضور کے ساتھ وفا کرنی کیسے ہے. اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ صرف مہنگائی کا نہیں ہے اللہ کے بندو, یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. ورنہ پیٹرول پہلے بھی مہنگے ہوتے رہے ہیں اور ساری چیزیں, ہم اس لیے خاموش تھے چلو یار اکانومی چلنے دو. آج جناب پاکستان کا قرضہ 51,000 ارب روپے ہو گیا ہے. 51,000 ارب روپے. پچھلے ایک سال میں 23% قرضے میں اضافہ ہوا ہے. پچھلے سال جو تھا وہ پاکستان کا تقریباً قرضہ 41,500 ارب روپے تھا, یعنی 41,557 یا 550 یا 55 اتنے ارب روپے تھا. آج جناب 50,996 ارب روپیہ ہے آج کے دن میں. یہ قوم کو پہنچا دیا ہے. اور جو مہنگائی کی صورت ہے وہ 12.3% پہ تھی, اب 25.3 میں. بہرحال جتنے بھی آنکڑے لائے جائیں بھائی, جتنے بھی اعداد و شمار کیے جائیں, ساری ملک بھی بیٹھ کر اعداد و شمار کرے, غریب کو روٹی مل رہی ہے تو تمہارے اعداد و شمار ٹھیک ہے. اگر اس کے دروازے تک نہیں پہنچ رہی تو پھر تم جتنے بھی آنکڑے ملاؤ وہ سارے غلط ہیں, وہ سارے غلط ہیں. اس کو جس طرح مرضی جہاں سے مرضی لے کر آؤ وہ سب کچھ غلط ہے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے پروٹوکول اور اپنی عیاشیاں اور بدماشیاں ختم کرتے ہیں, لیکن کہاں پروٹوکول ختم کرتے. اپنی بھتیجی کو, ہم تو خواتین کا نام نہیں لیتے, لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنی بھتیجی کو جناب ڈپٹی پرائم منسٹر جتنا پروٹوکول دیا ہوا ہے. کیا خدمات ہیں اس کی قوم کے لیے, کیا خدمات ہیں اس کی قوم کے لیے. پھر وہ جناب سندھ کا ڈاکو, اس کا بیٹا وہ وزیر خارجہ بنا ہے, اور اس کا وزیر خارجہ بننے سے پہلے اور اب تک پروٹوکول ڈبل ہو چکے ہیں. یہ قوم جو جناب, اور قوم کا بھی کوئی حال نہیں. ایک جناب وہ دکانیں کھولے, کوئی نئی برانڈ کھولے تو جناب لاکھوں اور کروڑوں روپے ان کی سیل ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ خدا کا خوف کرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ تعالیٰ جب, میری بات سنو, جب قومیں اور قوم کے ذمہ داران بد فطرتی پہ اتر آتے ہیں نا, اور ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہونے لگتی, پھر اللہ تعالیٰ ذلت ان قوموں کا مقدر لکھ دیتا ہے. پھر یاد رکھنا, پھر اللہ تعالیٰ, اللہ کے نشتر ہیں, تیمور ہو یا چنگیز. عباسیوں کی جناب خلافت ایسے نہیں ٹوٹی تھی, ان کی اپنی حرکتیں بھی ایسے تھی. وہ سونے اور چاندی کے جناب برتنوں میں کھانے شروع ہو گئے تھے, اور ان کے غریب جناب دروازے پر جناب بھوکے پیاسے بلکتے مر جاتے تھے. ان کے سپاہیوں کی تنخواہیں پوری نہیں ہوتی تھی. یاد رکھنا, جو قومیں اس نہج پر اتر آئیں پھر ان قوموں کا نشان باقی نہیں رہتا. یہاں تیموری اور چنگیزی سارے مٹ گئے اور سب مٹ جائیں گے, لیکن یاد رکھنا اگر اپنا نام باقی رکھنا ہے اور اپنا تشخص باقی رکھنا ہے تو پھر کفایت شعری اپنانی ہوگی, پھر قوم بن کر رہنا ہوگا. یہ بھیڑ چال نہیں
ہر کوئی اپنا اپنا سوچ رہا ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی ہے جو جناب اثار بھی سکھاتا ہے, محبت بھی سکھاتا ہے, اور لوگوں پر خرچ کرنا بھی سکھاتا ہے. ورنہ باقی دولت تو جناب یا فرعونیت سکھاتی ہے, یا قارونیت سکھاتی ہے, یا چنگیزیت سکھاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے.